السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا ریئل ورلڈ ود کاظم۔ ناظرین، پرسوں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا عمران خان کے خلاف اور باقی جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی فیور میں۔ تو بیسیکلی کبھی ایسا نہیں ہوا، انصاف کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نون لیگ یا یہ بھی جو بھی اشرافیہ ہے ایک ساتھ جو آج کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ان کے خلاف کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہو۔ آپ ماڈل ٹاؤن یاد ہوگا، آپ کو وہ چودھری انوار کا کیس یاد ہوگا، آپ کو ڈاکٹر عاصم یاد ہوگا، آپ کو عزیر بلوچ یاد ہوگا، آپ کو جو ہے وہ جو چیف جسٹس نے جو ہے ہاسپٹل کے اندر سے شراب پکڑی تھی وہ یاد ہوگا، جس کو بعد میں شہد ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ ججز کو یہ خرید لیں، انتظامیہ کے لوگوں کو، پولیس کو، کورٹس کو، ہر جگہ ان لوگوں کے اتنے اثر و رسوخ ہیں کہ یہ لوگوں کو یا تو خرید لیتے ہیں یا مروا دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ایان علی کا ایک منی لانڈرنگ کا کیس تھا جو کہ زرداری صاحب سے ملتا تھا، تو ایک چین آف ڈیتھ شروع ہوئی تھی کہ جس بندے کے پاس انویسٹیگیشن جاتی تھی یا تو وہ پھانسی لگ جاتا تھا، اپنے آپ کو لٹکا دیتا تھا، یا پھر جو ہے وہ مروا دیا جاتا تھا اس اشرافیہ سے۔ انہوں نے جو ہے ہمیشہ انصاف کو جو ہے اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھا ہے، اور ماشاءاللہ سپریم کورٹ نے بھی ان کا کیا ساتھ دیا ہے کہ تاریخ میں ایسا 2 دفعہ ہوا ہے۔ رات کو بھی عدالت لگی، بلڈنگ کی بیسمنٹ کے اندر عدالت لگی نواز لیگ کے لیے، اور اتوار کے دن عدالت لگی نواز لیگ کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے۔ ٹھیک ہے، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ عدالت اتوار کے دن لگی ہو۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 دفعہ ایسی عدالت لگی ہے جو سنڈے کے دن لگی ہے، اور ایک دن سنڈے کو اور ایک دن رات کو لگی ہے۔ تو بہرحال کیا وفادار جج ہیں، اللہ ان کو سلامت تو نہ رکھے، غرق کرے ان کو، کیونکہ انہوں نے انصاف کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ تو جس بنیاد کے اوپر آرٹیکل 5 ڈپٹی اسپیکر نے لیا تھا کہ آرٹیکل 5 لگتا ہے یہاں پر، اس چیز کو نہ انہوں نے اسٹڈی کیا، اس پیپر کو نہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنے حساب سے اپنی مرضی کا فیصلہ سنا دیا اور انصاف آ گیا۔ ماڈل ٹاؤن کے 14 لوگ قتل ہوئے تھے، ان لوگوں کے خلاف فیصلہ تھا، آج تک نہیں ہوا۔ ایک دوائی لینے والا مجرم گیا تھا اسی کورٹ سے بھاگ کے، وہ آج تک واپس نہیں ہوا، کورٹ کچھ نہیں کر سکا۔ جس نے اس شخص کی ضمانت دی تھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکا۔ 14 ارب روپے کا جو کہ ان کے چوکیداروں اور واچ مین اور لوگوں کے اکاؤنٹوں سے نکلا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور آج وہ شخص جو ہے وزیر اعظم بننے کا امیدوار ہے، جس کے بچوں کے، اور جس کے بچے ویسے کچھ بچے تو باہر بھاگے ہوئے ہیں، کچھ کے اوپر جو ہے یہ سے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس کا 24 فروری کو جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن حالات اور ماحول ایسا بنایا گیا کہ آج تک جو ہے فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ اب وہ حکومت میں آ رہے ہیں، عمران خان کو ہٹا کر وہ صاحب حکومت میں آ رہے ہیں، وہ آ کر اپنے کیسز صاف کریں گے، اوورسیز پاکستانی کے لیے جو ہے وہ ووٹ دینے کا وہ بند کریں گے، کا حق چھینیں گے ان سے، ای وی ایم کو ختم کریں گے، نیب میں ترمیم کریں گے، اپنے لیے الیکشن جو آ رہا ہے 2023 میں اس کے لیے جو ہے راہیں ہموار کریں گے، اپنے جو لوگ ہیں ان کو سیٹ کریں گے، اور سیٹ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن تو ماشاءاللہ اتنا ایک کمال ادارہ ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ الیکشن کروانا تو وہ کہتا ہے 7 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا۔ وہاں بھی سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا،
وہاں پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں بولا، آپ تو الیکشن کمیشن ہو، آپ کا کام ہے کبھی بھی الیکشن، کبھی بھی ریزائن دے سکتے ہیں لوگ. اب اسمبلی سے اگر ریزائن دے دو تو کیا بولے گا بھی 6 مہینے ملک بغیر حکومت کے چلتا رہے؟ نہیں، کیونکہ وہ ان کی فیور میں ہے جو مال کھاتے بھی ہیں، جو مال کھلاتے بھی ہیں. ایک شخص ایسا آیا ہے، اس کا یہ قصور ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ سزا کا مستحق ہے. اور میں چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو نون لیگ کو اور جو فضل الرحمان کو، جو زرداری کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ نکالے جیسے یہ لوگ ہیں. جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان میں سے نواز نون لیگ جیسے جو لیڈرشپ ہے ان جیسے لوگ نکلیں، مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ نکلیں، زرداری جیسے لوگ نکلیں، محمود خان اچکزئی جیسے لوگ نکلیں. کیوں کہ یہی لوگ تھے. یہ مولانا جس کو مولانا کہتے ہیں، سو کالڈ مولانا جس کو کہتے ہیں، یہ مولانا جب بے نظیر کی حکومت آئی تھی تو عورت کی حکمرانی کو ناجائز قرار دے دیا تھا انہوں نے. ان کا فتویٰ تھا، پھر انہی کے قدموں میں بیٹھ کر ڈیزل کے پرمٹ لیے، پھر جائز ہو گئی. مشرف کا زمانہ آیا، انہوں نے نون لیگ کو آن دا ریکارڈ ہے، اگر کسی کو یہ چاہیے تو میں اس کو ریکارڈ یہ شیئر کر سکتا ہوں، یہ ویڈیو. انہوں نے کھڑے ہو کے مشرف کی حمایت کے اندر نون لیگ کو اور زرداری کو اور باقی سب جماعتیں جو اس میں شامل نہیں تھی، جو مشرف والے اتحاد میں شامل نہیں تھی، یہ مولانا نے کھڑے ہو کر چور اور ڈاکو کہا ان کو، چور اور ڈاکو کہا، لٹیرے کہا ان کو. اور آج یہ سب لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو لٹیرے کہتے تھے، مولانا فضل الرحمان ان دونوں کو لٹیرا کہتا تھا. اگر آپ اس کو عالم مانیں، بے شک مانیں، لیکن یہ علماء کے چہرے پہ جو ہے سیاہ دھبا ہے یہ شخص. ٹھیک ہے، جس شخص کا قول اور فعل ڈیفرنٹ ہو تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، عمران خان کا یہ قصور ہے کہ وہ جو ہے قرآن کی بات کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی ناموس کی بات کرتا ہے، اور وہ مولانا خادم رضوی کے جو بیٹے ہیں سعد رضوی، ان کی جماعت کا ایک بندہ امریکن سفارت خانے میں افطار پارٹی پہ گیا، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا دکھایا گیا، اور پھر وہاں سے وہ باہر نکل کے ان کا ضمیر بھی جاگ گیا، سعد رضوی کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم فیض آباد جیسا دھرنا دیں گے عمران خان کے خلاف. بھائی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف عمران خان کھڑا ہوا ہے، ایک طرف پوری سیاست کا جو پاکستان کی سیاست کا گند ہے ایک طرف کھڑا ہوا ہے. ایک طرف وہ اللہ کی بات کرتا ہے، ایک طرف وہ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے. UN سیکیورٹی کونسل میں بھی اس نے جو ہے یہ قدم اٹھایا تھا اور بات کی تھی اللہ کے رسول کی اور ان کے اسلاموفوبیا کی بات کی تھی. اور 15 مارچ جو ہے وہ اسلاموفوبیا کا دن رکھا گیا ہے، اور اس سیکیورٹی کونسل میں اس پر بات ہوگی ہر سال، وہ دن منایا جائے گا. اور یہ لوگ، میں پوری تاریخ میں بات کر رہا ہوں، میں پوری سیاسی تاریخ میں بات کر رہا ہوں، یہ واحد گورنمنٹ ہے عمران خان کی جس میں فضل الرحمان نہیں ہے. اس سے پہلے جتنی دین کی خدمت کی فضل الرحمان نے، صرف ایک اسلامی کام بتا دے یا ایک اسلام کے لیے ڈیفنس لائن کریٹ کی ہو اس بندے نے، مجھے صرف ایک بات بتا دے، صرف ایک بات. اور جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے اولادیں ان جیسی ہوں، جو عادات و خصائل ان میں ہیں، ان کے فالوورز کی اولادوں میں بھی یہ چیزیں ہوں. اور الحمدللہ we are with Khan, we will stand with the right, and we pray, oh Allah, our kid must follow him.
ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ عمران خان جیسے جو ہے، وہ مائیں کہتی ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ بڑے ہو کر ہمارے بچے اس لیڈر جیسے بنے۔ سو کالڈ صحافی بھی ہیں، سو کالڈ مولانا حضرات بھی ہیں، اور جو اپنے آپ کو جو ہے دین کا جو ہے ستون سمجھتے ہیں، بیسکلی وہ ہے نہیں، بیسکلی وہ لوگ ہیں نہیں۔ یہ جو انصاف انصاف اور انصاف کہہ رہے ہیں، یہ آرٹیکل کیا، آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہوئی؟ کیا آرٹیکل 69 کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ کہ جہاں نون لیگ کرے تو وہاں کورٹ یہ بیٹھ کے کہے کہ جی یہ جو ہے سپریم ہے، یہ اسمبلی جو ہے وہ سپریم ہے، 69 کے تحت ہم کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ اور جہاں بات عمران خان کی آئی، جہاں اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، جہاں اس نے کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، وہاں جو ہے آرٹیکل، وہاں جو ہے از خود نوٹس ہو گیا اسی پارلیمنٹ پہ جو سپریم ہے۔ سپریم مینز اعلیٰ، سپریم مینز کہ جہاں مجھ جیسا شخص جو ہے وہ عام عوام جو ہے دخل نہ دے سکے، اور کوئی شخص دخل نہ دے، کیونکہ سپریم ہے، وہ سپریم ہے، تو اس میں جو ہے یہ عدالت دخل نہیں دے سکتی۔ لیکن جہاں بات عمران خان کرتا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کی کہتا ہے، غلام نہیں کہتا، وہاں امریکہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ریجیم چینج ہونی چاہیے، حکومت چینج ہونی چاہیے، تو وہاں جناب سپریم کورٹ بھی آ جاتی ہے، وہاں الیکشن کمیشن بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں پوری ایک مطلب ایک ایلیٹ جو ہے پاکستان کی، وہ سپریم کورٹ کی ہو، وہ سپریم کورٹ میں ہو، وہ جہاں جہاں ہو، ہر چیز جو ہے اس کے خلاف، عمران خان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے اور عمران خان کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ بہرحال وہ سٹیپ ڈاؤن کرے گا۔ اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ پاکستانی عوام کو شعور دیا، ورنہ ہم بھی ادھی تقلید کیا کرتے تھے ان چوروں اور ڈاکوں کی، ان بے حس لوگوں کی، جو یہ کہتے ہیں کہ beggars are not choosers, we are not beggars, you guys are beggars, your kids are beggars, your kids are looters, you looted Pakistan and go out of the country because your bosses are there, you are in the shadow of your bosses, you are sitting there, your kids and your brother is sitting there, even they didn't come to bury their mother because they will be arrested in Pakistan. That's why even Nawaz Sharif didn't come for his mother, and his son didn't come for his mother also. So what do you think? They are faithful with you? No, they are not. They are fighting for their cases. They are fighting for their own needs, not for you. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، وہ حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو نہیں، حق پر صرف ایک شخص ہے جو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف وہ شخص حق پر ہے، باقی سب اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ شخص آئے گا، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ، اور اللہ کبھی اس شخص کو ذلیل نہیں کرتا جو اللہ کی بات کرے، جو اللہ کے حبیب کی بات کرے، جو اللہ کے اسلام کی بات کرے۔ یہ اسلام کے یہ چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے تھے یہ لوگ، یہ جو چور ہیں۔ عمران خان نے پہلی اپنی سپیچ میں کہا تھا، جب حلف اٹھایا تھا، کہا کہ یہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو ہے ایک ساتھ ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اور کوئی دین کے نام پر ہوگا، کوئی قانون کی بالادستی کے نام پر ہوگا، کوئی کسی وجہ سے اور کوئی کسی وجہ سے، اور آج وہ دن آپ نے دیکھا۔ یہ سب ایک طرف ہے اور عمران خان ایک طرف ہے۔ بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔